اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے، یاد رکھیں۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ ہم میں سے سب جانتے ہیں کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ جب حضرت یونس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بستی سے ناراض ہو کر اپنی بستی کو چھوڑ کر کے کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی الٹ گئی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید رہنا پڑا تو انہوں نے حضرت یونس نے یہ عرض کیا کہ مجھے اپنی قوم کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوتے اور مجھے مچھلی کے پیٹ کے حوالے نہ کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اور تاریکی میں اللہ کو پکارا اور یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی۔ فرمایا ہم اس طرح ایمان والوں کو آزماتے ہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے اور ان کے ارد گرد جمع ہو کر تبلیغ کا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو صراط المستقیم کے راستے پر گامزن کیا۔ تو پیغمبروں کی یہ دعا ہے، جب کبھی بھی آپ پر مشکل آئے، جب کبھی بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے، آپ اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا۔ وہی مشکلات کو سنتا ہے، وہی آپ کا حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غم کو دور کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو، وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر، غم آنے پر کس کی طرف رجوع کریں؟ یہ پیغمبروں کی تعلیم ہے، اللہ کی جانب رجوع کریں۔ ایک حدیث میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا پیٹ پہ مانگی تھی، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اس کے واسطے سے کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس دعا کو عام زبان میں آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے ناموں سے اس آیت کو جلالی آیت، کمالی آیت اور نہ جانے کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہیں پریشانی مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ جب کبھی بھی آپ پہ مشکل آئے، پریشانی آئے، آپ اس کا ورد کریں، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی مشکلات سے نکالیں گے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی آزمائش سے اللہ پاک آپ کو نکالیں گے۔ تو جب پیغمبروں کو بھی کوئی مشکلات آئی ہیں اور پریشانی آئی ہے تو انہوں نے صرف ایک اللہ کو پکارا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کائنات کا افضل ترین انسان میرے نبی کا وہ گھر ہے جہاں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ سب سے محبوب بیٹی چاروں میں سے فاطمہ ہے۔ کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا۔ کہا کہ جنتوں کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، میرے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، جب کبھی بھی آپ پر کوئی مشکل آئے، جب کبھی بھی آپ پر پریشانی آئے،
جب کبھی بھی آپ یہ تعلیم سن لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مدد مانگیں، اسی کے سامنے جھکیں، کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکیں۔ پیغمبر بھی کتنی بڑی مشکلات کے ساتھ، کتنی بڑی پریشانی ہوتے ہوئے بھی کس سے رابطہ کرتے تھے؟ اپنے اللہ سے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور جب کبھی پریشانی آتی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ ذکر کرتے تو اللہ پاک ہر پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے تھے۔ تو آج کا میرا یہ میسج ہے، جب کبھی بھی آپ پر پریشانی آئے، آپ ہاتھ میں تسبیح لیں اور اس آیت کریمہ کا ورد کریں، اللہ پاک آپ کو بہت طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یا اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔